بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افہام کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج یوم اساتذہ یا ٹیچرس ڈے ہے۔ اس موقع پر ہم نے مناسب سمجھا کہ اساتذہ، ٹیچرز، مدرسین کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور ان کوالٹیز، اقدار کا اعادہ ہو جو ٹیچرز کے لیے، اساتذہ کے لیے ضروری ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے محترم محمد جاوید اقبال صاحب، جن کا تدریسی شعبے میں بحیثیت استاد، بحیثیت ٹیچر ایک لمبا تجربہ ہے، 35 سال آپ نے خدمات انجام دیں، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ محمد جاوید اقبال صاحب کئی اداروں میں اپنے خدمات انجام دے چکے ہیں، ان میں سے میں 2 کا بالخصوص تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے انجمن اسلام پنچ گنی پونے، یہ انگلش میڈیم ہائی اسکول تھا، یہاں آپ نے خدمات انجام دیں، اور دوسرا جو اسکول یا ادارہ تھا وہ درسگاہ اسلامی رامپور۔ درسگاہ اسلامی رامپور کی اپنی خصوصیت رہی ہے اور بہت سارے جماعت کے رفقا احباب اس درسگاہ سے واقف ہیں، تو آپ نے وہاں بھی خدمات انجام دی۔ محمد جاوید اقبال صاحب، پھر ایک بار آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے۔ شکریہ۔ تو آج کے اس موقع پر آپ بتائیں کہ ٹیچرز ڈے کو یا یوم اساتذہ کو کس طرح منایا جانا چاہیے؟ تو آپ نے سوال پوچھا کہ یوم اساتذہ کو کس طرح منانا چاہیے، تو میرا جواب اس سلسلے میں ہے کہ عام طور سے اسکول اور کالجوں کے اندر جو ہم یوم اساتذہ مناتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ٹیچرز کی اہمیت، ٹیچرز کے اوصاف کیا ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر مختلف تقاریر ہو جاتی ہیں، کسی چیف گیسٹ کو بلاتے ہیں، کوئی تجربہ کار آدمی وہ اپنی صدارتی تقریر کر لیتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ مفید بھی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے جو کہ رائج بھی ہو گیا ہے، وہ یہ کہ بچے جو سینئر طالب علم ہیں وہ پڑھاتے ہیں جونیئر کلاسز کو، اور طلبہ ہی میں سے ایک پرنسپل بنتا ہے، وہ پرنسپل کی حیثیت سے خدمت انجام دیتا ہے، اور ہر کام جو ہے وہ بچے ہی کرتے ہیں، بس جو ٹیچرز ہیں، پرنسپلس ہیں وغیرہ وہ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے، بہت اچھا ہے، اور یہ میرے خیال سے ذاکر حسین صاحب جب جامعہ میں تھے تو انہوں نے یہ طریقہ رائج کیا تھا، اور وہ بہت اچھا طریقہ تھا۔ اس کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، وہ یہ کہ جب ٹیچرز میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹیچرز یہ منا رہے ہیں تو یہ کون کون کام کرے گا، کہ صاحب یہ ٹیچرز یہ بنیں گے، فلاں سبجیکٹ یہ پڑھے گا، یہ پڑھائے گا، پرنسپل فلاں بتائے گا، چپراسی یہ بنائے گا۔ تو اس میں معلوم ہوا کہ جو لوگ میلہ اٹھاتے تھے وہ بھی بچوں کو کرنا ہوگا، تو ٹیچرز میٹنگ میں طے ہوا کہ بھئی یہ کون کرے گا۔ ذاکر صاحب نے کہا بھئی یہ جو ہے یہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، میں کسی کو مقرر کر دوں گا۔ تو چنانچہ یہ ہوا کہ لوگ اس طاق میں رہے کہ کون کرتا ہے، ذاکر صاحب نے وہ خود کام کیا اس زمانے میں۔ تو ذاکر صفائی کا اور کچرا اٹھانے کا کام خود ذاکر صاحب نے کیا، جو کہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے جاوید صاحب، آج کے اس موقع پر آپ یہ بتائیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے ایک ٹیچرز کے کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ ٹیچر کے جو اوصاف ہیں ان میں ایک بنیادی وصف جو ہے، جو ٹیچرز کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ معلم خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا صحابہ کرام سے کہ یہ بتاؤ تم کہ سب سے زیادہ دنیا میں فیاض کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ خود ہی جواب دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فیاض خود اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد پھر پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد فیاض کون ہے؟ تو پھر صحابہ نے وہی جواب دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ فیاض میں ہوں، اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ یہ سوال کیا، صحابہ نے کہا آپ ہی جواب دیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ اور رسول کے بعد
سب سے زیادہ فیاض جو ہے وہ معلم خیر ہے. تو معلم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کہا میں معلم ہوں، اور مقصد بتایا کہ معلم خیر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچرز اگر خیر کی بات کہیں، خیر کے اوپر عمل کریں، خیر کو پھیلائیں، تو اس سے بڑھ کر اور سب سے بہتر کیا بات ہو سکتی. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ مقصد نہ تو ہمارے ٹیچرز میں، یعنی موجودہ جو عصری مدارس ہیں اور عصری کالجز وغیرہ ہیں ان کے ذہن میں تازہ ہے، اور نہ ہمارے دینی مدارس کے اندر یہ ٹیچرز کے ذہن میں معلم خیر کا تصور نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے تمام ٹیچرز کو کہ ہم معلم خیر بنیں. کیسے بن سکتے ہیں؟ جب خود معلم خیر بنیں تو طلبہ بھی متعلم خیر بن جائیں گے. تو یہ آپ نے ایک بنیادی وصف بیان کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں اس موقع پر کہ تحریک سے جڑے ہوئے اساتذہ کس طرح تحریک کا کام اپنے اداروں میں اور طلباء کے درمیان کلاس روم میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اس کے لیے کوئی لگا بدھا پروگرام تو ہو نہیں سکتا. جی. معلم کا خود ایکٹیویٹیز اس کی وہ طلباء کو تحریک سے قریب کر دیں گی. مثلا یہ ہے کہ ہمارے ہاں درسگاہ اسلامی میں یہ طریقہ رائج تھا، اور یہ طریقہ افضل حسین صاحب مرحوم نے شروع کیا تھا کہ ایک شروع کا پیریڈ تربیت کا ہوتا تھا 15 منٹ کا. صرف 15 منٹ کا تربیت کا پیریڈ تھا. اس کے اندر طلباء کو اپنی ڈائری پر یہ پروگرام لکھنا ہوتا تھا، جو ٹیچر کو کہنا ہوتا تھا کہ انہوں نے کل دن بھر کا کیا پروگرام کیا. اچھا. ہاں، کیا بستر بھی اپنے آپ ہی طے کیا، کتابیں سلیقے سے رکھی، ماں باپ کو سلام کیا، کسی کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہمدردی کا، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی کسی کو سخت بات کہہ دی. یہ تمام کام اس کو اپنی ڈائری میں لکھنے ہوتے تھے، خود احتسابی. تو اس طرح تحریک کا کام ہو گیا. اسی طرح تقریر کی پریکٹس ہے، یہ ہو گیا تمام کام. اسی طرح شخصیات کے اوپر تقاریر کرنی ہوتی تھی، کچھ گیسٹ کو بلاتے تھے، توسیعی لیکچر ہوتے تھے. تو وہ تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ خود بخود ہوتا رہتا ہے، اور طلباء اس سے خود بخود متاثر ہوتے ہیں. جتنے معلم خود جس باتوں کو عمل کرے گا، طلباء اس کو نقل کرتے رہیں گے. تو اگر وہ تحریک سے زیادہ جڑا ہوا ہے، تحریک کا کام کرتا ہے، تو اگر وہ زبان سے بھی کچھ نہ کرے تو طلباء اس سے متاثر ہوں گے اور اسی کی نقل کرتے رہیں گے. گویا اساتذہ ٹیچرز کو ایک رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. جی، رول ماڈل پیش کریں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اس کی مثال بھی میں دے دوں آپ کو. منظور حسن ہاشمی صاحب ہماری درسگاہ کے افضل حسین صاحب کے بعد پرنسپل تھے. جی. وہ جب درسگاہ میں قدم رکھتے تھے، یعنی 8 بجے کا اسکول ہوتا تھا، تو جیسے گھنٹی جو انہوں نے قدم رکھا اور اس کے بعد گھنٹی بجی، اور یہ ایک دن کا معمول نہیں تھا، برسوں تک ایسا ہوتا رہا. طلبہ اور اساتذہ جب یہ کہتے تھے کہ اب یہ ہمارے پرنسپل صاحب وہاں پر ہوں گے، اور اب یہاں پر گیٹ کے اوپر ہیں، یہ تو گیٹ کے اوپر ہوتے تھے. وقت کی اتنی پابندی. اچھا، 35 سال آپ اس شعبے میں رہے، آپ نے کیا تبدیلیاں دیکھی ان 35 سالوں میں؟ اساتذہ میں گویا اضافہ، ان کے کیا کہنا چاہیے کہ اسکلز میں، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا یا کوالٹی ڈاؤن ہوئی ہے؟ دیکھیے، اس کے اندر ہم 2 موضوعات کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فن تدریس اس میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچرز میں خود جو اقدار کا، ویلیوز کا مسئلہ ہے وہ ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹیچرز پرانے زمانے میں، یعنی خود ہمارے زمانے میں، طلباء سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کی بہتری ان کو، وہ چاہتے تھے کہ ہم سے بہتر ہو جائیں ہمارے طلباء، اور بڑی محبت کرتے تھے. لیکن اس سلسلے میں دھیرے دھیرے گراوٹ ہوئی. میں ایک مثال اس کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک بڑے شہر میں ایک سوشولوجی ڈپارٹمنٹ نے ایک تھیسس لکھنے کے دیے، کچھ طلباء کو گروپ بنا دیے، ایک پروجیکٹ،
اور پروجیکٹ یہ دیا ہے کہ وہاں پر جا کر بالکل دور کے اوپر جا کر جہاں پر وہ جھوپڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر جو اسکول ہیں اس کا جائزہ لیں. تو انہوں نے ایک اسکول کا جائزہ لیا جا کر طلبہ نے اور ایک پروجیکٹ لکھا, اور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ اس اسکول کے بچوں کا فیوچر بالکل تاریک ہے, اس لیے کہ نہ تو ڈھنگ کی بلڈنگ ہے, نہ پینے کا پانی وہاں پر ہے, نہ لیٹرین کا ہے, اور نہ کرسیاں وغیرہ ہیں, بچے ٹاٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں, اس کا حالت اچھی نہیں ہے, لیکن اس کا بالکل تاریک ہے. تقریباً 200 طلبہ ہوں گے. اور اس کے بعد پھر وہ پروجیکٹ جمع کر دیا. عام طور سے ادھر پروجیکٹ دیکھا, جو لوگ ہوتے ہیں ذمہ دار سپروائزر, اور ڈال دیا. 20 سال کے بعد ایک اور وہاں پر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آیا سوشیولوجی کا. انہوں نے پرانے پروجیکٹ دیکھے. ایک پروجیکٹ یہ ملا کہ ایک اسکول کے سلسلے میں یہ رپورٹ تھی کہ اس کے بچوں کا مستقبل بالکل تاریک ہے. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اچھا جاؤ وہاں پر ایک پروجیکٹ دے دیا کہ اس اسکول کو جا کو پھر دیکھو. جا کے اسکول کو دیکھا وہاں پر, اور وہاں پر دیکھنے کے بعد انہوں نے کئی دن تک لگائے, اور جو طلبہ اس زمانے میں 20 سال پہلے پڑھتے تھے اس کا اندازہ لگایا تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں 90% جو لڑکے تھے وہ بالکل بہت ویل سیٹ تھے, اچھے ملازمت کے اوپر تھے. 10% بچوں کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا. تو انہوں نے وہاں کے پرانے جو ٹیچرز تھے ان سے پوچھا, تو وہ بھی سب ریٹائر ہو گئے تھے. ایک ٹیچر ان کو بہت پرانی ملی, اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی ایک پروجیکٹ یہاں پر 20 سال پہلے ہوا تھا, اس کی رپورٹ یہ تھی کہ سب بچوں کا مستقبل تاریک ہوگا, لیکن ہم دیکھتے ہیں 90% اچھے تھے. تو ٹیچرز کے اندر کیا ایسی بات تھی کہ بچوں کا مستقبل اتنا روشن ہو گیا تاریک کی بجائے؟ تو انہوں نے کہا میں اس سلسلے میں خوب اچھی طرح جانتی ہوں, لیکن میں یہ صرف نہیں جانتی اس کے سلسلے میں سوائے اس کے کہ ہم سب ٹیچر اس زمانے میں بچوں سے بڑا محبت کرتے تھے. ہماری پیشانی کے اوپر لفظ محبت کندہ تھا, تو بچے ہم سے متاثر ہوتے تھے. حالانکہ وہاں پر نہ تو پینے کا پانی تھا, نہ کرسیاں تھی, نہ اچھی بلڈنگ تھی. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ٹیچر محبت سے پڑھائیں تو کتنے بچے جو ہیں ان کا روشن ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. تو اس زمانے میں یہ تھا, لیکن یہ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ یہ اس کے اندر اس محلال آتا گیا, اور اب آپ جاتے ہیں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے جو فن کے تعلق سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی ترقی ہوئی ہے کہ کیسے پڑھایا جائے, اور ٹیچرز بہت محنت کرتے ہیں اپنے بی ایڈ میں, ایم ایڈ میں, لیکن جب ایم ایڈ اور بی ایڈ کر کے آتے ہیں تو وہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں جو کچھ پڑھ کے آئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن وہ اس کے اوپر توجہ نہیں کرتا. اگر وہ توجہ کرے تو ظاہر ہے کہ بہت سے اندر بہت اسکل پیدا ہو جائے گی, بہت اسٹینڈرڈ بڑھے گا. تو یہاں پر یہ جو ٹریننگ کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت بڑھے گا. لیکن ایسا عام طور سے ہوتا نہیں ہے, اور اس کے ذمہ دار میں تو سمجھتا ہوں کہ پرنسپل ہی ہیں اور دوسرے لوگ نہیں ہیں. اگر پرنسپل اس کے اندر دلچسپی لے تو ہمارا معیار ہندوستان کا بہت اچھا ہو جائے گا. ہمارے پاس ہندوستان میں جو ٹیکنیک ہیں ایشیا میں سب سے زیادہ بہتر ٹیکنیکس جو ہے, اور کتابوں کے اوپر کام کیا ہے ٹیچنگ ٹیکنالوجی پر, تو وہ ہندوستان میں کام ہوا ہے, اور خاص طور سے دلی میں کام ہوا ہے. محترم جاوید صاحب, آپ نے درسگاہ اسلامی میں خدمات انجام دی ہیں. تحریک سے متعلق اور تحریک سے جڑے ہوئے اساتذہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم درسگاہ اسلامی کے ماڈل کو اختیار کریں, اس لیے کہ وہاں پر بہت مشہور ایجوکیشنسٹ مولانا افضل حسین صاحب تھے, ان کی نگرانی میں سارا کام کاج ہوتا تھا, اور آپ نے ان کی نگرانی میں وہاں خدمات انجام دی ہیں. تو کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو آج ہمارے ٹیچرز وہاں کے پریکٹسز کو اڈاپٹ کر کے, اختیار کر کے طلباء کو تحریک سے قریب کر سکیں, انہیں جو ان کے اندر اسلامی شعور بیدار کر سکیں. دیکھیے, افضل حسین صاحب مرحوم نے جو وہاں پر کام کیا غیر معمولی, اس میں ایک کام تو یہ کیا کہ اساتذہ اور طلباء کا جو تعلق تھا وہ بہت ہی گہرا, بہت ہی قربت کا تھا, اور شاید پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے, ہندوستان میں بھی نہیں ہے, بعد میں تو کچھ اس کی نقل کی ہے
کہ طلبہ اساتذہ کو چچا میاں کہتے تھے، اور جو چپراسی تھے ان کی بھی عزت کرتے تھے اور ان کو چچا صاحب کہتے تھے، ان کا نام نہیں لیتے تھے. اور اساتذہ کو یہ ہدایت تھی کہ وہ بچوں کا کم سے کم نام لیں اور بچوں کو بیٹا کر کے پکاریں اور بلائیں. تو اس لیے تعلق جو محبت کا تھا یہ شاید کہیں اور دنیا میں نہیں ملتا ہم کو. میں نے پاکستان کا بھی دورہ کیا ہے، بہت سی درسگاہیں وہاں پر دیکھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ملتا. تو اس سے طلبہ کا تعلق بہت ہی گہرا تھا. اور بچے آج بھی جو ہم سے ملتے ہیں، جو کہ یعنی دادا بن چکے ہیں، اور وہ جب ہم سے ملتے ہیں تو وہ بھی چچا میاں کہتے ہیں اور اتنی محبت سے ملتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے اور صحیح خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں مغفرت ضرور کر دے گا. ان بچوں کا یہ رویہ ہمیں جس طرح سے احترام اور عزت سے پیش آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے کچھ نہ کچھ ان کو دیا ہے ضرور. ایک بات تو یہ. اور دوسرا تربیت کا جو طریقہ تھا وہاں پر بچوں سے محبت کا، جیسے میں نے بتایا، ایک مثال میں آپ کو اور پیش کر دوں. ایک بچہ جو تھا بہت ہی نات رسیدہ اور بہت ہی مسچیوس تھا، شریر، بہت شریر. تو ہمارے ایک جو اتالیق تھے وہ پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کے جب ان کے ماں باپ آئے تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم نے 6 مہینے ہو گئے اس بچے کو ہم کوشش کرتے کرتے، لیکن یہ بچہ بھی سنبھل نہیں رہا، اس کے اندر کوئی سدھار ہم نہیں پاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی ماں جو تھی وہ خود شمع پڑھ رہی ہیں. اس زمانے میں ایک شمع نکلتا تھا، وہ خود کا ماحول ایسا تھا. تو ان کے ماں باپ نے بچے سے شکایت کی کہ بھائی تمہاری رپورٹ یہ ہوئی ہے. وہ بچہ اور زیادہ شریر ہو گیا. لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا. تو ہمارے جو اتاریخ تھے وہ اس کے پاس رات کو 1-2 گھنٹے بیٹھے اور اس کا سر بھی دبایا، اس بچے کا. وارڈن نے دبایا. ہاں، وارڈن سر دبایا. تو خیر وہ بچہ صبح کو ٹھیک ٹھاک ہو گیا، کوئی بات نہیں. لیکن وارڈن نے یہ بتایا کہ اس کے اندر تبدیلی شروع ہو گئی اس بچے کے اندر. اچھا، ہاں، اس بچے کی خدمت کی وارڈن اور بچے کی تبدیلی شروع ہو گئی. اور اتفاق کے بعد کئی مہینے کے بعد وہی وارڈن بیمار بھی ہو گئے وہاں پر. تو وہ بچہ آیا رات کو، اور رات کو آنے کے بعد پھر وہ بھی بیٹھا رہا. خیر وہ تھوڑا 15-20 منٹ بیٹھا تو وارڈن نے کہا کہ بیٹے اب ٹھیک ہے، میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے، تم چلے جاؤ. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا بیٹے چلے جاؤ تم، میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے. نہیں آپ میں 2 گھنٹے بیٹھے رہے، میں تو ساری رات بیٹھوں گا یہاں پر. خیر بہت اسے خوشامد کرنے کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد وہ بچہ چلا گیا. لیکن اس کے بعد ایک نہایت سارے بچہ بن گیا. تو ہمیں یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ بچے آتے ہیں اور خراب ماحول سے آتے ہیں اور بہت شریر بچے آتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ماحول میں وہ ایسے ڈھل جاتے ہیں کہ جب وہ بالکل سوارے بنتے تھے طبیعت اتنی خوش ہوتی تھی، اتنا مسرت ہوتی تھی کہ اللہ ہی ان کے دلوں کے اندر نیکی ڈال دیتا ہے. ہمارے تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی تقریر سے زیادہ عمل کے ذریعے ٹیچر بچوں کی اصلاح کرتا تھا یا تربیت وہاں کی جاتی تھی درسگاہ اسلامی میں. جی اس موقع پر اور کوئی آپ بات کہنا چاہیں گے جاوید اقبال صاحب ٹیچرز کے لیے؟ ٹیچرز، ایک آدمی جو ہے اچھا ٹیچر جب ہی بن سکتا ہے کہ وہ جب اچھا طالب علم ہو. اچھا ٹیچر بننے کے لیے اچھا طالب علم کی ضرورت ہے. علامہ اشرفی بہت اچھے ٹیچر تھے. علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے پڑھایا جبکہ کالج تھا وہاں پر. ندوے میں بھی پڑھایا. ندوے میں وہ ناظم تعلیمات تھے. اور وہ کلاسز کا دورہ کر رہے تھے. ان کے استاد بھی اتفاق سے جو بچپن میں پڑھایا تھا مولانا محمد فاروق چڑیا کوٹی، وہ وہاں پر ندوے میں استاد تھے. وہ کلاس میں پڑھا رہے تھے. تو ناظم تعلیمات صاحب جو تھے وہ گزر رہے تھے وہاں پر. تو ان کے استاد نے یعنی محمد فاروق چڑیا کوٹی نے شبلی کو بلایا، ارے شبلی ادھر آؤ ذرا، میرے پیر میں درد ہو رہا، ذرا پیر دباؤ. تو ناظم تعلیمات جو تھے وہ آ گئے اور فوراً ہی پیر دبانے لگے. یہ منظر ان طلبہ میں دیکھا اور پورے ندوے کے اندر یہ شہرت ہو گئی. تو ایک آدمی اچھا استاد جب ہی بن سکتا ہے کہ جب خود اچھا طالب علم ہو اور جب استاد کی عزت کرے. عبدالسلام جو کہ نوبل پرائز ونر تھے،
وہ یہاں پر 1981 میں یہاں پر آئے اور یہاں سے وہ چلے گئے بنگال. وہاں پر ان کے ایک استاد تھے, تو استاد کو انہوں نے جو اپنا نوبل پرائز تھا وہ پیش کر دیا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے, آپ نے میرے اندر یہ جستجو کی تحقیق اور جستجو کی قابلیت پیدا کر دی, میں اس سے پریرت ہوا, میں اس سے متاثر ہوا, جس کی وجہ سے مجھے یہ نوبل پرائز ملا. تو یہ مجھے نہیں ملا, یہ تو آپ کو ملا ہے, آپ کی وجہ سے آپ قبول فرما لیجیے. استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے واپس کر دیا. دیکھیے ایک اچھا طالب علم جو ہے اور اچھا استاد جو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے طلبہ کو اتنی میراث کے اوپر پہنچا دیتا ہے اور اس کے اندر کوئی فائدہ, اس کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوتا, لیکن وہ جو اس کے طالب علم ہوتے ہیں بہت اونچے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں یعنی جو ٹیچرس ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ قربانی کا, یہ انکریجمنٹ کا, یہ بچوں کو اور دوسروں کو ہمت افزائی کرنا کا جذبہ پیدا ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم یہ جذبہ ان کو ہمت افزائی کا پیدا کریں گے تو یقیناً جو ہمارے طلبہ ہیں وہ سوسائٹی کو بدل دیں گے. جاوید صاحب, آپ نے کیا کرنا چاہیے ایک ٹیچر کو وہ کہا, اگر آپ مختصر کیا نہیں کرنا چاہیں بتا دیں تو بھی بہتر ہوگا. ہر جو برے کام ہیں وہ اس سے تو بچنا چاہیے, لیکن خاص طور سے ٹیچر کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی خطرناک ہے, جو برائیاں اب پیدا ہو گئی ہیں, اس سے بچنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ وقت کی پابندی نہیں کرتے. کلاس میں دیر سے پہنچ رہے ہیں, اسکول دیر سے پہنچ رہے ہیں, وہاں پر پہنچ گیا, انٹرول ہو گیا, اس کے بعد 5 منٹ دیر سے جا رہے ہیں, 10 منٹ دیر سے جا رہے ہیں. اس سے طلبہ کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. ایک تو یہ بات ان کو یاد رہنی چاہیے. اور دوسری بات ان کو یہ کرنا چاہیے جو عہد کر لیں اس کی پابندی کرنا چاہیے. آج کل جو ٹیچر ہیں وہ کلاس میں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اس ٹاپک کو کل لوں گا, کل ہو گئی, بھول گئے, اس ٹاپک کو نہیں لے رہے. آپ کسی بات کو کہیں گے کہ اچھا میں اس کو بعد میں بتا دوں گا, کل یا پرسوں 2-3 دن میں یہ دیکھ کے بتاؤں گا, اس کو بھول کے نہیں بتا رہے. تو اس کا مطلب نہ تو وقت کی پابندی ہے نہ عہد کی پابندی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ کے اندر بھی وہ یہ برائیاں پیدا کر رہے ہیں کہ وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ایفائے عہد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ برائیاں ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اچھا جاوید صاحب, آج کل یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پرائمری اور بالخصوص پرائمری اسکول کے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ سماج میں بالعموم تھوڑا سا احساس کمتری میں رہتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ٹیچنگ پروفیشن میں اتنا انکریج نہیں کیا جاتا, اور ہماری بہنیں تو بالکل نہیں جاتی ہیں, بہت کم جاتی ہیں, جو مجبور ہیں وہ جاتی ہیں, جو ذہین ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ بتائیں کہ ٹیچنگ پروفیشن کی بالخصوص تحریک اسلامی کے لیے کتنی ضرورت ہے, اور اس کی طرف ہم کیسے جانا چاہیے, کیسے ٹیچرز کو انکریج. دیکھیے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ پرائمری اسکول میں بالخصوص ٹیچرز ایک احساس کمتری کا شکار ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ ان کو وہ عزت و احترام نہیں دیتا. یہ ایک سوال ہے آپ کا. تو میرا جواب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کے لیے خود ٹیچرز ذمہ دار ہیں. اگر ٹیچر بچوں کی تربیت کریں تو میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ ٹیچرز کی بہت عزت کرتے ہیں. یعنی ٹیچر جو دے نا ان کو, مثال کے طور پر ایک ٹیچر میرے پاس آئی, 4تھے درجے میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے, اور انہوں نے کہا صاحب میں نے ایک بچے سے کہا پلیز ریڈ دس بک, ریڈ دس لیسن, اور وہ کہہ رہا نو میڈم آئی ول ناٹ ریڈ. تو میڈم نے کہا کہ سر میں نے یہ کہا ان سے کہ پلیز اسٹینڈ اپ اینڈ ریڈ. تو اس نے کہا نو آئی ول ناٹ ریڈ. تو میڈم نے مجھ سے یہ کہا کہ صاحب دیکھیے اس بچے نے میرے ساتھ مس بہیو کیا ہے, یو شوڈ ٹیک ایکشن, یو شوڈ کال دی پیرنٹ آلسو. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے 2 گھنٹے کے بعد اس ٹیچر سے کہا کہ آپ اسٹاف روم میں اکیلے جب ہوں تو اس بچے کو بلائیں, اور اس بچے سے یہ کہیں کہ بیٹے آپ تو بہت اچھے تھے,
اور آپ ہمیشہ اچھا آپ نے بیہیو کیا ہے اسکول میں، لیکن آج کیا ہو گیا کہ آپ نے یہ سخت بات کہہ دی، اس کی وجہ بتاؤ، آپ یہ کہیں۔ اس ٹیچر نے 2 گھنٹے کے بعد بلایا بچے کو اور اس کو پیٹ کیا اس کے پیٹھ کو اور اس کی تعریف کی اور اس کے بعد پوچھا، تو اس بچے نے بتایا کہ میڈم آج یہ ہوا کہ صبح کو میں نے اپنے ابو سے کہا تھا کہ میں تو ناشتے میں بازار سے کھاؤں گا، نہاری کھاؤں گا، آپ مجھے پیسے دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر میں نے کہا، پھر انہوں نے منع کیا، پھر انہوں نے ایک لات ماری میرے کہ جاؤ، تو میں اسکول آ گیا، مجھے غصہ تھا، تو اس کی وجہ سے مجھ سے ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹ کی برائی کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے، تو اگر ٹیچرز بہت اچھے ہوں اور اسکول کا نظم اچھا پرائمری کا، تو لازماً معاشرے میں ان کی عزت ہوگی، ان کا احترام ہوگا، اور ضرور وہ آئیں گی اور ممنون ہوں گی۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس کے سلسلے میں ٹیچر کا بہت احترام جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہونا تو چاہیے، اور ٹیچرز کو جو ہے وہ اس میں یعنی نفسیاتی طور سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ ابھی ایک واقعہ چھوٹا سا اور میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک بچہ ہندی زبان میں فیل ہوا، تو ویسے ہمیں وہ پروموٹ کر دینا چاہیے تھا، لیکن ٹیچر نے مجھ سے یہ کہا کہ سر اگر اس کو ہم 1 ہفتے کا 15 دن کا موقع دیں اور اس کا دوبارہ امتحان لے لیں بچے کا، تو اس کی ہندی اچھی ہو جائے گی، زیادہ پاس تو کرنا ہی ہے ہمیں۔ تو ہم نے بھی سوچا نہیں زیادہ اور ان سے کہہ دیا ٹھیک ہے کہ یہ بچہ کمپارٹمنٹ میں آئے گا۔ خیر اب جب 15 دن کے دیے مہلت بھی دے دی، تاریخ بھی متعین کری کہ ہندی کا پیپر فلاں دن ہوگا، آپ آئیے، تو میں نے دیکھا وہ بچہ حاضر نہیں ہے۔ ہم نے اس کو گھر پہ بھیجا پیون کو، معلوم کہ وہ بچہ بیمار ہے، تو خیر ہم نے پیرنٹ کو بلایا، اس کے بعد پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بیمار ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کو 3 مہینے تک اس کے ہاتھ میں کتاب مت دیجیے گا۔ پھر میں نے اور انکوائری کیوں بیمار ہے، تو اس کے بچے کے باپ نے کہا کہ صاحب یہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے اور ہمارے بھائی کی ایک بچی ہے، وہ کچھ تھوڑی سی اب نارمل سی ہے، لیکن انہوں نے پڑھائی کے اوپر زیادہ توجہ دی، وہ پاس ہو گئی، اگرچہ نمبر اچھے نہیں آئے، پاس ہو گئی اور کمپارٹمنٹ میں نہیں ہے، اور یہ ہمارا جو بچہ ہے کچھ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن اس سے توجہ نہیں دی، کمپارٹمنٹ کر دیا، تو اس کے نفسیاتی اثر ہوا اور یہ ہاسپٹلائز ہو گیا۔ خیر ہم نے کہا جب بچہ آئے تو ہمارے پاس لائیے، جب وہ بچہ آیا ہمارے پاس آیا تو ہم نے کہا بیٹے آپ پاس ہیں، آپ نے کیا کیا پڑھا ہے، تو اس نے بتایا میں نے یہ پڑھا، میں نے کہا یہ کہانی آپ کو یاد ہے، تو اس نے ہاں، تو ہم نے کہا نمبر آ گئے آپ کے 5 نمبر تو کہانی میں آ گئے آپ کے۔ اچھا ہم نے کہا بیٹے اچھا ایسا کیجئے آپ یہ پیراگراف لکھ سکتے ہیں کہ ہاں لکھ دوں گا، تو میں نے کہا 5 نمبر اس کے آ گئے، 10 نمبر 50% نمبر ہو گئے آپ کو، تو پاس ہو گئے، لیکن اب 5 سوال اور کرنے ہیں، یہ اس 2-3 لیسن میں آپ کر دیجئے گا، 2-3 دن میں آ کے۔ اس نے آ کے کر لیا، وہ پاس ہو گیا بچہ، معلوم ہوا کہ اس کی ساری بیماری غائب۔ تو یہ تو میرے تجربات ہے، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ٹیچرز کو خاص طور سے پرنسپل کو بھی سائیکلوجی کا علم ہونا چاہیے ضروری، یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہیں، اس کے بگڑنے کے، اس کے فیل ہونے کے، اس کے کمزور ہونے کے، اس کے شرارت کرنے کے، یہ تمام چیزیں اس کو غور کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ اقبال صاحب، جاوید اقبال صاحب، آپ نے جو اہم باتیں کہیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اساتذہ ٹیچرز کو جو پیڈاگوجی ہے، جو تدریسی عمل ہے، وہ لو اینڈ کیئر کا اپنانا چاہیے، بچوں سے پیار و محبت اور ان کے کیئر کرنے کا کی تدریسی عمل ہو۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ٹیچر اپنے اخلاق سے تربیت کرے، رول ماڈل بنے تاکہ بچے اسے دیکھ کر سیکھ سکیں۔ تیسرا آپ نے کہا کہ ٹیچرز کے اندر امپیتھی ہو، یعنی بچوں کے دکھ اور درد کو سمجھے اور اس اعتبار سے بچوں کی تربیت، مدد اور ان کی کیئر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ ڈسکشن اچھا رہا، امید کہ آپ کو بھی پسند آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔